فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے آپریشن بنیان مرصوص سے متعلق کچھ نئے پہلو جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، یہ دورہ بہت اہم تھا۔ انہوں نے پاکستانیوں کو براہ راست یہ بتایا ہے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ کیسے ہم نے شروع کیا، کیا اس کے نتائج ہم نے حاصل کیے، کس طریقے سے ہم نے ایک بہت بڑی جو اپنے آپ کو ملٹری پاور سمجھتے تھے ان کی مت کو توڑا ہے۔ یہ ہمیشہ براہ راست سننے سے جو فرسٹ ہینڈ کانٹیکٹ ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے اس کا امپیکٹ ہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اور جنرل منیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے، تاریخ کے حوالے اگر آپ دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی کا نام لے کے اس دور کی یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں۔ ٹیپو سلطان کا نام لے کے اسے بنگال میں ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ میرے خیال سے اسی طرح سے RSS کے ماننے والے اور ہندوتا کے پیروکار جو ہیں وہ بھی عاصم منیر کو ایک خوف کا استعارہ کے طور پر استعمال کریں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ جو آپریشن تھا اس کے مختلف پہلو جو ہیں اس کے اوپر لوگوں نے سوال بھی پوچھے، اور خود بھی عاصم منیر صاحب نے ان کو کافی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم پر الزام تراشی کا جو سلسلہ ایک کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا بھارت کی طرف سے، جب ہم پر الزام لگایا گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کی انکوائری کریں گے۔ پہلے تو بھارت یہاں سے بھاگا، پھر ہم نے کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں، بھارت یہاں سے بھاگا، پھر ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیشن بنا کے فیکٹ فائنڈنگ کروا لیں، بھارت یہاں سے بھی بھاگا۔ تو جس طریقے سے یعنی بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہر ایک جگہ، وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے ان کی ملٹری مائٹ کا جنازہ اٹھا ہے یہ بھی سب نے دیکھا ہے، اور کیسی ٹھنڈ پڑی ہے آپ نے دیکھا ہے۔ وہ جو پھدک رہے تھے مودی صاحب، کہاں ہیں وہ؟ ان سے اپنا میڈیا اس کا سامنا نہیں کیا جا رہا، پارلیمنٹ میں جا کے وہ ہزیمت اٹھاتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی ان کے اوپر لان تان کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو ذلت وہ لکھتا ہے نا اوپر بیٹھا ہوا، وہ پھر سنبھالی نہیں جاتی ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ جنگ جیتی کیسے ہے۔ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، ہم نے یہ جنگ جیتی ہے اس آپشن جو ہم نے لیے تھے، چاہے وہ J-17 تھنڈر تھے، چاہے وہ چائنا کی طرف سے دیے گئے میزائل سے، ان کو ہم نے جس کمال سے استعمال کیا ہے اور اس کو کپل کیا ہے وتھ ٹیکنالوجی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان اپاہج ہو کے رہ گیا تھا۔ ہندوستان کے 70% گرڈز جو تھے بجلی کے آف تھے، ہندوستان کے جو ڈیمز تھے ان کے سپینر کھول دیے گئے تھے۔ یعنی وہ کیفیت اور وہ لاچارگی جو ہے وہ بھارتی قوم کی دیکھنے والی تھی۔ بخاری صاحب، اس دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کو بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے۔ دیکھیے، اب پاکستان اگر اسٹرینتھ پکڑے گا، پاکستان اگر اسٹیبلٹی وہاں یہاں آئے گی، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے FICS جو انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہے جس کو خود جنرل عاصم منیر جو ہے اس کا حصہ ہیں، اس کے ذریعے فورن انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ذریعے وہ جس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کو ہم ترسیلات کہتے ہیں، جو لوگ پیسہ بھیجتے تھے باہر سے، اس میں کمی ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہو گیا۔ کیا تو سٹرائک کی کال دی گئی تھی کہ آپ یہ پیسے بھیجنے بند کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں جو پاکستانی جن کا کنسرن رہتا ہے پاکستان کے ساتھ، جو جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بڑی اوپن ڈسکشن جس کو آپ کہتے ہیں نا، بڑی کھل کے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ پورا آپریشن جو تھا اس کی بیک گراؤنڈ، وہ کیسے کنسیو کیا گیا، کن حالات میں وہ ہوا، کیسے اس کی اپروول لی گئی اور کیسے اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا، یہ پاکستان بڑی اچھی بات کیا ہے انہوں نے کہ پروسیسنگ جو ہے ان دھاتوں کی وہ پاکستان کے اندر ہونی چاہیے۔ پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ امریکہ اس کو مارکنٹلزم کا ایک ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اس کا حقیقی فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو پہنچے۔